اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم۔ خود احتسابی ہماری اولین ذمہ داری ہے کہ اپنے نفس سے خیانت نہ کریں۔ اس کا تذکرہ قرآن میں واضح خدا بند متعال نے اپنے رسول سے کیا کہ جو اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں یا رسول اللہ ان کی حمایت نہ کرنا۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب ایک مسلمان نے چوری کی اور وہ پکڑا گیا تو اس کے رشتہ داروں نے اسے سزا سے بچانے کے لیے انہوں نے ایک یہودی کو پکڑا اور اس کے جھوٹے گواہ ساتھ شامل کیے اور بارگاہ رسول میں آئے کہ ہمارا مسلمان جو ہے وہ بچ جائے گا، یہودی کو ہم لے کر جائیں گے، اس کے خلاف ہم کیس کریں گے، تو یہ ہمارا جو مسلمان ہے بچ جائے گا، اور رسول کہیں گے کہ یہ یہودی ہے تو اسے سزا دی جائے۔ لیکن اللہ نے اپنے رسول پر یہ آیت نازل فرمائی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ چوری مسلمان کرے اور سزا یہودی کو دی جائے۔ اس مسلمان نے اپنے نفس، اپنا خدا، رسول اور دین کے ساتھ غداری کی ہے، اس نے اپنے نفس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اسے اسی دنیا میں سزا ضرور ملنی چاہیے۔ جو اس نے چوری کی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، اور اگر دنیا میں نہ ملی تو آخرت میں اسے ضرور ملے گی۔ ہر گناہ اور برائی کے معاشرتی پہلو بھی ہوتے ہیں، چاہے وہ بدکاری ہو، چغل خوری ہو، حرام خوری ہو، کسی پر ظلم ہو، کسی کی غیبت ہو یا کسی ظالم کی حمایت ہو، ان کا جو اجتماعی نتیجہ ضرور نکلتا ہے۔ اگر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، اس کے غیبت کرتا ہے، تو اس کا اجتماعی جو ہے معاشرتی پہلو کے لحاظ سے اس کا اجتماعی نتیجہ ضرور نکلتا ہے۔ روحانی طور پر بھی بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جو بندہ ان چیزوں پہ عمل کرتا ہے، اپنے نفس سے خیانت کرتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ اور رسول کی کھل کر نافرمانی کی ہے۔ یہ ساری برائیاں اپنے نفس کے ساتھ خیانت کے زمرے میں آتی ہیں۔ ناظرین، یہ دین اور دنیا دونوں کا نقصان ہے۔ یہ اپنے آپ سے، اپنے معاشرے سے، حتیٰ کہ اپنے پروردگار اور اس کے رسول و اہل بیت اور دین و اسلام سے انحراف ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ زیادتی کرنا۔ میں دعا گو ہوں خداوند متعال ہمیں ان ذمہ داریوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔